الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا
اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے بلا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم دہرا رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات ان ایام کے جمعوں میں چل رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی ہی باتوں کی تفسیر میں کہ انبیاء علیہ السلام ابن آدم کے سب سے پہلے عقائد کو ٹھیک کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ پہلا جو ان کا ہدف ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدے کے بعد پھر معاملات بھی ہوتے ہیں، معاشرت بھی اور سیاست بھی۔ انبیاء علیہ السلام سے انسانیت کو یہ سارے اسباق ملتے ہیں تاکہ انسان صحیح معنی میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کی راہ پر چل سکے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں میں، حضرت کی تقاریر میں اکابر نے بڑے بڑے نکات لکھے ہیں، اور پہلا سبق تو وہی ہے جو علماء نے لکھا ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی بھی تعلیمات کا نقطہ رہا ہے جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اکابر نے لکھا ہے چونکہ ان کی قوم میں دیگر اقوام کی طرح جہاں عقیدوں کی خرابی نے جنم لیا، وہیں ان کی قوم میں یہ بیماری بھی عام پھیلی کہ معاملات میں گڑبڑ کرتے تھے، جسے آپ کی اور میری آسان زبان میں کہتے ہیں لین دین۔ کسی پہ ڈاکہ ڈال دیا، کسی کا مال چوری کر لیا، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، کسی کو ماپ میں دھوکہ دے دیا، کسی کو تول میں دھوکہ دے دیا۔ تو مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ جہاں حضرت نے انہیں عقیدے کے حوالے سے تنبیہ فرمائی کہ اپنے عقیدوں کا خیال رکھو، وہیں حضرت نے انہیں معاملات ٹھیک رکھنے پر بھی تنبیہ فرمائی کہ اپنے معاملوں کو ٹھیک رکھو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ پاک آیتیں عقیدے کا نور بھی بخشتی ہیں، اور آگے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہ ماپ اور تول کے حوالے سے میزان کو برابر رکھنے کا سبق بھی دیتی ہیں کہ کسی سے لین دین ہو تو اس کو صاف رکھو، لیتے ہو پورا تو دو بھی پورا، اور دیتے ہو پورا تو لو بھی پورا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ان پاک جملوں کے حوالے سے ہم نے کئی باتیں گزشتہ 2 جمعوں میں پڑھی۔ بہرحال یہ باتیں تو ختم ہوتی نہیں، بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق بخشیں، تاکہ ہمارے اکابر کے اسباق یہ ہیں کہ علمی مجلس ہو یا مساجد کی مجالس ہوں، وہیں تک ختم نہیں ہونی چاہیے۔ انسان جب کوئی شے کسی سے سن کر چلے اور وہ بات صحیح ہو تو پھر اس کو زندگی کی ہر راہ ہر موڑ پہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر یہاں تو آپ آئے یا میں آئے، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ چلے گئے، لیکن معاملات کا مرحلہ تو عموماً باہر آتا ہے۔ یہاں بھی آئے تو فبہا، لیکن اگر باہر آتا ہے اور زیادہ باہر ہی آتا ہے تو پھر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ ہم نے ماپ اور تول کو برابر رکھنا ہے۔
اور اس کا ایک بڑا واضح اپنا اکابر نے معنی لکھا ہے کہ آگے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، ان پاک جملوں کی تفسیر میں کہ انسان کو یہ شے ذہن میں رکھنی چاہیے ماپ اور تول کے اسباق میں کہ کسی بھی صاحب حق کا حق ہمارے ذمے نہ رہنے پائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تمام تقاریر کا خلاصہ ہے یہ، کسی بھی صاحب حق کا حق ہمارے ذمے نہ رہنے پائے۔ اور علماء نے لکھا ہے، اب یہ کسی کا جو لفظ ہے یہ عام ہوگا، اگر خالق کا حق ہے مخلوق پر تو اس کو بھی ادا کریں، اور اگر خالق کی مخلوق کا حق ہے ہم پر تو اس کو بھی ادا کریں۔ کسی کا حق ذمے نہیں رہنا چاہیے۔ اور جہاں کسی میں خدا کی پاک ذات کے حقوق آئیں گے وہاں آپ کے اور ہمارے عزیزوں کے بھی آ سکتے ہیں، اور ان میں ماں باپ بھی ہیں، ان میں اولاد بھی ہے، اس میں بیویاں بھی ہیں، اس میں بہن بھائی بھی ہیں، اس میں رشتہ دار بھی ہیں، اس میں غیر بھی ہیں۔ ان سب کے حقوق انسان پر آتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کسی بھی صاحب حق کا حق اپنے ذمے نہ رہنے پائے، یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر جاؤ۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ صرف ترقڑی کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، حتیٰ کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اکابر نے لکھا ہے کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی تقاریر کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے عبادات میں بھی خیال رکھنا ہے، معاملات میں بھی خیال رکھنا ہے، اور ان دونوں سے بڑھ کر عقیدوں میں بھی خیال رکھنا ہے کہ عقیدے کی بات آئے گی تب بھی میزان برابر رہے، عبادات کی بات آئے تب بھی میزان برابر رہے، اور معاملات کی بات آئے تب بھی میزان برابر رہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، علماء نے لکھا ہے پہلے ارشاد فرما دیا تھا تاکید کے لیے، پھر ارشاد فرمایا کہ میزان کو برابر رکھو۔ اور آگے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کسی کی چیزوں کو گھٹا کر مت دو، زمین میں فساد مت کرو۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور آگے جو حضرت نے فرمایا ہے، اکابر نے لکھا ہے، وہ اصول ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے دنیا کو دیا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خدا کی دین بچ رہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ اصول ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات میں حضرت نے اصول دیا ہے دنیا کو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو خدا کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے نا، ملا ہے نا، وہ اس میں سے جو بچ رہے اسی میں خیر ہے تمہارے لیے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قدرت نے اگر دولت سے نوازا ہے، قدرت نے نعمتوں سے نوازا ہے، قدرت نے اس مال کی دولت سے نوازا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، واجبات ادا کرنے کے بعد، مثلا قربانی ہے، صدقہ فطر ہے، اور حق ہیں صاحب حق کے یا حقوق کے، وہ سارے حقوق ادا کرنے کے بعد بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو بچ رہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ فرمایا جو حقوق ہے نا، حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ صدیوں پہلے اصول دیا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی کہیں پڑھا ہو یا سنا ہو، یاد رکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو تقاریر قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان فرمائی ہیں، یہ ایسی جامع معنی تقاریر ہیں، آپ پڑھیں احادیث کی کتابوں کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب بخشا ہے، کہ حضرت شعیب خطیب الانبیاء تھے۔ آپ ان کی تقاریر قرآن میں پڑھیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔
یعنی پہلے دیکھیں میزان کے حوالے سے، ماپ کے حوالے سے کیسا سبق دیا، پھر تاکید کے لیے اس کو پھر دہرایا، اور آگے حضرت نے اصول تک دنیا کو دے کر چلے گئے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، خدا کی عنایتوں اور دین کے بعد جو کچھ تمہارے پاس بچ رہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. علماء نے لکھا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ اصول دیا ہے کہ جو قدرت کے حقوق اور جو قدرت نے ذمے لگائے ہیں وہ حقوق ادا کرنے کے بعد جو بچ رہے اسی میں انسان کے لیے برکت ہے. ممکن ہے اگر حقوق میں گڑبڑ کرے گا تو ظاہری طور پر اس کو مال بڑا ہوا نظر آئے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ بلائیں لائے گا، کبھی بیماریاں لائے گا، کبھی موت لائے گا، کبھی حادثے لائے گا، کبھی امتحان لائے گا، اس لیے کہ اس میں برکت نہیں، نحوست ہوگی. لیکن جو ظاہری طور پر ممکن ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی انسان کہے میں زکوٰۃ ادا کروں تو ظاہری طور پر مال کم ہو جائے، میں صدقہ فطر ادا کروں تو ممکن ہے ظاہری طور پر مال کم ہو جائے، یا آتے ہوئے سود سے اپنی جان چھڑاؤں تو ظاہری طور پر مجھے لگے کہ میرا مال کم ہو جائے. نہ، بھلے تجھے ظاہری طور پر لگے لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے صدیوں پہلے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے برکت ہوگی ان کنتم مؤمنین، گر تم مومن ہو، گر تمہیں کوئی سمجھ ہے تو. وما انا علیکم بحفیظ، حضرت نے ارشاد فرمایا رہ گیا مسئلہ تو میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، میں صرف تمہیں سمجھا سکتا ہوں، ان مسائل کو تمہیں زبردستی منوا نہیں سکتا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں، تمہیں سمجھا سکتا ہوں. اگر ان راہوں پر چلو گے اس میں تمہارے لیے خیر بھی ہوگی، اس میں تمہارے لیے برکت بھی ہوگی. نہیں چلو گے تو میں زبردستی تمہیں چلا نہیں سکتا، صرف تمہیں بتا سکتا ہوں. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو میرے دوستو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے ایک بات پوچھی تھی جو واویلا آج ہم بھی کرتے رہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کے ان جملوں سے مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آیا، ربط ہے کہ نہیں بہرحال یاد آیا، سن لیں. ایک صاحب نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت عام طور پر جو علماء ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے علماء کافر بناتے نہیں، کافر بتاتے ہیں. ایک نقطے کا فرق ہے. کافر تو وہ بنے گا اپنے کفریہ عقیدے سے، لیکن جب اس کا کفریہ عقیدہ سامنے آئے گا اور وہ اس کو اقرار بھی کرتا چلا جائے گا تو پھر علماء بتائیں گے کہ اس کا یہ عقیدہ کفریہ ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے. تو علماء بتانے والے ہیں، بنانے والے بس ایک نقطے کا فرق. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے تو ایسے ہی ہوتے تھے، بڑے علمی، بڑے گہرے. جیسے ایک دفعہ کسی صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ تبلیغ کون کرے، کہاں کرے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تبلیغ اہل سے ہو، محل میں ہو. بس یہ جملہ ارشاد فرمایا. حالانکہ اکابر جانتے ہیں کہ یہ دریا بکوزہ جواب ہے. فرمایا تبلیغ اہل سے ہو، محل میں ہو. پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ نہ ہر صاحب اہل ہوتے ہیں اور نہ ہر صاحب محل ہوتے ہیں. اگر ہر صاحب اہل اور ہر صاحب محل ہوں تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تو کوئی معنی نہیں رکھتا. بہرحال بڑوں کے جملے بڑے ہوتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. اچھا جب قوم نے سنے نا حضرت شعیب کی باتیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں سن کر وہ کہنے لگے قالوا یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام الصلاۃ تأمرک، کیا آپ کو آپ کی نماز یہی سکھاتی ہے؟ ان کا جواب دیکھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں بھی دیکھیں اور ان کا جواب بھی دیکھیں. قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز پوری قوم میں ممتاز تھی.
اور جس طرح اور انبیاء علیہم السلام عبادات میں لگے رہتے تھے اپنے اپنے مرحلوں میں، اپنے اپنے وقت میں، حضرت شعیب علیہ السلام بھی امتیازی صورت میں اپنے خدا کی عبادات کرتے تھے۔ ایسا عالم تھا کہ پوری قوم میں حضرت شعیب کی نماز ممتاز تھی۔ اور علماء نے یہ ان پاک جملوں کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جو قوم نے کہا، علماء نے ان پاک جملوں کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز عبادات میں سے ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کا خدا سے تعلق جوڑتی ہے۔ اور تفسیر مکی میں ایک جملہ چھپا ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ فرمایا اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی باقی کسی عبادت کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو بہرحال بس اب ایسا صحیح حال ہے جیسے وہ اقبال مرحوم نے اپنے زمانے میں لکھا تھا نا کہ اپنا خرد نے کہہ بھی دیا تو کیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ بس فہم نصیب فرمائیں۔ ہم تو جیسے اکابر نے فرمایا صحیح بات ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا ایک شے ہوتی ہے بائی چوائس اور ایک شے ہوتی ہے بائی چانس۔ ہمارے ملک میں ایک خطیب تھے، فوت ہو گئے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بڑے عجیب خطیب تھے۔ ہم نے اپنی زندگی میں آج تک تو ویسا خطیب دیکھا نہیں، اور ہمارے اساتذہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان جیسا خطیب اپنے دائرے میں ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ ان سے ایک دفعہ کسی صاحب نے پوچھا کہ اگر جب ہم اپنے اکابر کی تاریخ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہی تھے، تو واقعہ ان کا ماضی اتنا روشن تھا کہ جسے جاندار بھی کہا جاتا ہے شاندار بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے اس کا کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ تھے تو وہ بھی مسلمان تھے تو ہم ہیں تو ہم بھی مسلمان، کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، اور کلمہ ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، قرآن مقدس وہ بھی یہی پڑھتے تھے، قرآن مقدس ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، عبادت وہ بھی اسی خدا کی کرتے ہیں، عبادت ہم بھی اسی خدا کی کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق ہے یا نہیں؟ سوچ لیں، عقائد کی مضبوطی میں، اعمال کے نکھار میں جو شے پر رکھ لیں۔ استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ یہ پچھلے، اس میں میں بھی ہوں، اس میں آپ فرمائیں یہ پچھلے پہلوں کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے۔ ان کے عقائد دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن ہمارا اب یہ حال ہے کہ روٹی کمائے کسی طور مچھندر، ہم بس لگے ہوئے ہیں، ایک ڈگر پہ چل رہا ہے سلسلہ، بس سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کیا پڑھ سکتے ہیں۔ ان سے انہوں نے حضرت یہ تو بڑا ایک عجیب جواب دیا تھا، فرمایا بھائی بات یہ ہے وہ بائی چوائس مسلمان ہوئے تھے، ہم بائی چانس مسلمان ہوئے، بس یہ فرق ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ فرمایا وہ بائی چوائس مسلمان ہوئے تھے، ہم بائی چانس مسلمان ہوئے ہیں، باپ دادا مسلمان تھے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس ٹھیک ہے، اہلاً سہلاً مرحباً، بات ہی ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں ہر شے پر محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، اسلام کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ جنت ملی جائے گی، زیادہ سے زیادہ کچھ دیر سے مل جائے گی نا، چھوٹے گی تو نہیں۔ صبح کو پیئیں گے، شام کو توبہ کر لیں گے، شام کو پیئیں گے، صبح کو توبہ کر لیں گے، ریند کے ریند رہیں گے اور ہاتھ سے جنت بھی نہیں جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں۔ بس اکابر نے لکھا ہے یہ نماز وہ عبادت ہے، گر خدا نہ کرے کوئی شخص یہ نہیں پڑھتا تو اس کی باقی کسی عبادت کے قبول ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ بڑی ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، آج بھی ڈر لگتا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، آج بھی ان کا وہ جملہ مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے، ڈر لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔
خدا نہ کرے کسی کے ماں باپ بے نمازی ہوں، اگر فوت ہوتے ہیں نا سالوں بعد بھی ہمیں خیال آتا ہے یار ابو کی طرف سے حج کر لیں، امی کی طرف سے حج کر لیں، یہ خیال آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے نا، اکثروں کو آتا ہے۔ وہی ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے حج گر فرض تھا تو نماز تو ایک دن میں 5 فرض ہیں، کبھی ہم اولادوں کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ یار اگر ہمارے ماں باپ اپنے ذمے نمازیں لے کر چلے گئے ان کا کیا کرنا ہے؟ کبھی خیال آتا ہے؟ ان سے حج کی پوچھ ہوگی، نماز کی پوچھ نہیں ہوگی، کیا پتا ان پر حج فرض تھا بھی کہ نہیں۔ حج تو فرض ہوتا ہے نصاب کے بعد، شرائط کے بعد، وہ ہر مسلمان پہ لاگو نہیں ہوتی۔ اور یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ تو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حج ہر مسلمان پر فرض ہے؟ شرائط ہیں، لیکن نماز ہر مسلمان پر فرض ہے یا نہیں؟ ایک دن میں کتنی فرض ہیں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس حدیث کے اگر ظاہر پر لیں، یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ مجتہدین اس حدیث کے ظاہر پر گئے ہیں تو وہ یہ فتویٰ دے کر اس دنیا سے گئے ہیں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نمازیں گر نہیں پڑھتا تھا تو کوئی عالم اس کی جنازہ نہ پڑھائے۔ ہم ہر شے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دعا کریں میں بھی اور آپ بھی نمازوں کا خیال رکھو، اپنی کا بھی اور اپنوں کا بھی۔ اولاد بچپن میں ماں باپ کے پوری طرح قبضے میں ہوتی ہے، جہاں ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، ماحول کا خیال رکھتے ہو بالکل رکھو، ان کی نمازوں کا بھی خیال رکھو۔ نہ پڑھے ان سے کہو پڑھو، بچپن میں یہ پوری طرح فرما بردار ہوتے ہیں، قابو میں جو ہوتے ہیں، جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں پھر آپ اور ہم ان کے قابو میں ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ ان کے قابو میں جانے سے پہلے پڑھ لیں۔ ہمارے ایک عالم ہیں ہند میں، بڑے ایک عجیب عالم ہیں، آپ حیران ہوں گے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دین پڑھایا، عالم بنایا، عالم بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی، پوری دی۔ دونوں تعلیم سے جب فارغ ہو گئے، مدرسے سے سند مل گئی، وہاں سے سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کے بعد دونوں بیٹے کے ہاتھ میں دیے، اور ہاتھ میں دینے کے بعد فرمایا میں یہیں تک تمہارے ساتھ چل سکتا تھا، آئندہ تم کچھ صحیح کرو گے خود کے لیے کرو گے، غلط کرو گے خود جواب دہ ہوگے۔ باپ بڑی ذمہ ہو، صحیح بات ہے غلط بات ہے، اب تجھے پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو صحیح کرے گا ثواب پائے گا، غلط کرے گا خود گناہ بھگتے گا۔ اس لیے جہاں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہو، ان کی نمازوں، ان کے روزوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو پڑھتے رہتے ہیں، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، آپ بھی سنتے رہیں گے، کچھ اسباق بھی تو حاصل ہوں۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک، اے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ کی نماز آپ کو یہی سکھاتی ہے جو کچھ آپ ہمیں کہہ رہے ہو؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادے کرتے رہے؟ آپ سورہ ہود میں ہیں، یہ آیت جا کر اس کا ترجمہ دیکھ لینا اگر یہ ترجمہ نہ ہو۔ آپ یہ جملہ بھی ان کا سن لیں جو انہوں نے حضرت شعیب کو صدیوں پہلے کہا تھا، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادے کرتے تھے؟ اور آج ان کی بھی باتوں کو ذہن میں لے آئیں کہ جن کو علماء حق صحیح عقیدہ پڑھاتے ہیں تو وہ صاف یہ کہ ہمارے باپ دادے غلط ہیں، ہمارے وڈ وڈیرے غلط ہیں۔ اور یہ وہی جملہ ہے جو میں نے کسی سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے مولانا حق نواز جھنگوی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اور آپ نے کلمہ وڈ وڈیروں کا پڑھا ہے یا نبی کا پڑھا ہے؟ تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتباع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے گی، عقائد ہوں گے حضور ول دیکھا جائے گا، اعمال ہوں گے حضور ول دیکھا جائے گا، معاملات ہوں گے حضور ول دیکھا جائے گا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے تو خود قرآن پاک میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں۔
وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادے کیا کرتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور آپ کیا چاہتے ہیں جو ہمارا اپنا مال ہے، جو پیسہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس میں اپنی منچاہی باتیں نہ چلائیں، جو چاہیں نہ کریں، آپ کے پیچھے چلیں کہ یہ کرو وہ نہ کرو، وہ کرو یہ نہ کرو۔ انکا لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے حلیم رشید تھے۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے یہ جو آخری جملہ انہوں نے کہا نا انکا لانت الحلیم الرشید، حلیم اور رشید کا، بعض اکابر نے تو لکھا ہے یہ بطور طعنے کے کہا ہے، جیسے پہلے کہا نا الصلاۃ تأمرک، یہ بھی طعنا ہی تھا، لیکن دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ آخری جملہ طعنا نہیں تھا، اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام حلیم بھی تھے رشید بھی تھے، تو انہوں نے یہ جملہ اس طور پر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو حلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشد بخشا ہے، اس پر تو آپ کو عبور ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ باتیں کرنے لگ پڑے ہیں آپ؟ کوئی باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہیں قوم کی؟ ہم تو نہیں ایسا کرتے، اور بولو تو صحیح، ہم تو نہیں کرتے، نہیں کرتے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے یا آپ کے یا ہمارے سامنے کسی کے جوابات وہی ہیں جو ان کے تھے، تو اگر ان کے جوابات غلط تھے اور یقیناً غلط تھے تو پھر ہمارے بھی جواب اگر انہی جیسے ہوں گے تو غلط ہوں۔ انشاءاللہ بقیہ کا قصہ حضرت شعیب علیہ السلام آئندہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں پڑھ لیں اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔